بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ کی فضیلت، ایسی صورت جو میاں بیوی کے آپس میں تکرار ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان ساری پریشانیاں، دکھ، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بیوی اور شوہر کے حقوق ایک دوسرے کو پورے کرنے لگ جائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، آپ کا شوہر آپ کی بات سننے لگ جائے یا آپ کی بیوی آپ کی بات سننے لگ جائے، تو ایک ایسی صورت جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، ایک ایسی صورت جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، اور وہ صورت ہے سورۃ جمعہ۔ سورہ جمعہ۔ سب سے پہلے ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان بے اتفاقی رہتی ہو تو اس سورت کو کھانے کی چیز پر 5 دفعہ پڑھ کر دم کر کے دونوں کو کھلائیں۔ اس سورت کو کھانے کی چیز پر 5 دفعہ دم کر کے دونوں کو کھلائیں، انشاءاللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے کی صورت بنی وہ ختم ہو جائے گی، اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا اور دونوں میں اتفاق و برکت پیدا ہو جائے گی۔ جمعے کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنے سے بے پناہ سبب بنتا ہے۔ جمعے کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ سورت فرقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے، لہٰذا اگر کسی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور پانی میں دم کر کے خود بھی پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 جمعے تک کرنا ہے۔ پابند وقت بننے کے لیے اس سورت کو 40 روز تک نماز اثر روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس میں پابندی وقت پیدا ہو جائے گی اور وہ نماز پڑھنے میں بھی پابند ہو جائے گا۔ ترک رزق کے لیے اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ بند کام شروع ہو جائیں گے اور حصول رزق میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کو جمعے کے لیے پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ کوئی میدان، کوئی پہاڑ اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو جمعے کے دن سے اللہ پاک کی پناہ نہ مانگتی ہو، جو جمعے کے دن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگتی ہو کوئی ایسی۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کو صبر دیکھنے کے لیے، کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں۔ جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جو شب جمعہ اور جمعے کے روز 100 بار درود شریف پڑھے اور ساتھ میں سورۃ جمعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا اور میاں بیوی میں صبر و تحمل پیدا فرمائے گا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت، بہترین اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس نعمت میں ہے وہ سکون کہیں نہیں۔ اور دوسری نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جس میں تمام صورتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا ہی فاصلہ ہے۔ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فرق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
जुम्मे के दिन सूरह जुम्मा पढ़ें, उसके ज़रिए हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बेशक हमारे गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो, हमारे गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो, हमारे तमाम गुनाह ख़त्म कर दिए जाएंगे। सुभान ताला। और इससे बड़ी और हमें क्या फजीलत चाहिए कि हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और हम अल्लाह ताला के खूबसूरत तरीन बंदों में से हो जाएंगे। सूरह जुम्मा को इसलिए जुम्मा कहा जाता है कि इसमें जुम्मा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हदीस में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन सूरह जुम्मा और सूरत मुनाफिकून पढ़ा करते थे। सूरह जुम्मा और सूरत मुनाफिकून पढ़ा करते थे। इशा की नमाज में भी हजूर जुम्मे के दिन सूरत जुम्मा भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुम्मे की नमाज में पहली रकात में सूरत जुम्मा और दूसरी रकात में सूरतुल मुनाफिकून पढ़ी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आपने वही दो सूरतें पढ़ी जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोफे में जुम्मे के दिन पढ़ा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये सूरतें पढ़ते सुना था। सुभान ताला, सुभान ताला। सूरह जुम्मे को इसलिए सूरह जुम्मा कहा गया है कि इसमें जुम्मा पढ़ने का हुक्म दिया है। इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन सूरह जुम्मा ज़रूर पढ़ते हैं ताकि उनके जितनी भी परेशानियां, दुख, लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो जाए। जुम्मा एक इतना बड़ा दिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे का दिन ईद के दिन की तरह है, यानी कि कितना ख़ास। ईद के दिन हम कितनी तैयारियां करते हैं, पाक साफ बनकर नमाज के लिए जाते हैं, अतर लगाकर, खुशबू लगाकर हम जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने वही कहा है कि जुम्मे का दिन ईद के दिन की तरह है। इस दिन भी हमें जुम्मे की नमाज से पहले नहाकर, पाक साफ होकर, वज़ू करके, अतर लगाकर, खुशबू लगाकर जुम्मे की नमाज के लिए जाना चाहिए। जुम्मे के दिन की बरक़ात उम्मत मोहम्मद ये को ख़ास तौर पर अनायत की गई है। जुम्मे के दिन एक ख़ास घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर जुम्मे को सूरह जुम्मे को ज़रूर पढ़ें ताकि हमारे घरेलू मामला सब ठीक हों और हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से बन जाएं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।